لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وقال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. کھڑکیاں ذرا اوپر کی کھول دیں اور دروازہ کھولیں. جو ساتھی قریب میں بیٹھے ہیں وہ دروازہ کھولنے سے ہی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سب سے پہلی آیت وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ وہ لوگ جو اس جنت کی طرف دوڑتے ہیں. وَسَارِعُوا اور دوڑو، لگو جنت کی طرف، ایسے جنت کی طرف جس کی چوڑائی، وسعت، کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر فرماتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی احسان کرنے والے اور بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو، آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے، آپ لوگوں کو معاف کر کے چلیے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہیے اور آپ نیکی کا حکم کیجیے اور نماز کو قائم کرتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور آپ ناسمجھ لوگوں سے اعراض کریے، ان کے منہ نہ لگیے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر
تواضع انکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلنے کو پسند کرتے ہیں. عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ناسمجھ لوگوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ ان کو سلام کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں ان سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں مکارم اخلاق یعنی حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیج کر حسن اخلاق کی تکمیل فرمائی. انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، حسن اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو صحیح سبق سکھانے کے لیے مجھے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق. اور ترازو کا قیامت کے دن قائم ہونا یہ یقینی ہے اور حق ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اللہ نے فرمایا سو جس کا نام ہے اعمال، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، وہ یقیناً اپنے مراد کو پہنچ گیا. اور فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. پھر وہی لوگ ہیں جن کے نام اعمال میں شریک ہوگا، ان کے نام اعمال کا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا. ایسے لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہوں گے. ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے. ہائے افسوس کی سرائے لگانے والے، کیوں؟ اس وجہ کر بآیاتنا یظلمون. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلا کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلق. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وزن کو اور اعمال کے ترازو کو قائم کرنا بیان فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح اعمال تولے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور ہر اس دن اعمال کے ترازو کو اور انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. سو اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی لے کر آئے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے کر دیں گے، وہ اپنے نیکی کو دیکھے گا. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ذرہ برابر برائی لے کر آئے گا، کتنی بھی چھپ کر برائی کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی تولیں گے، اسے بھی دکھلائیں گے اور اسے بھی سب کے سامنے لائیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور ہم اس دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے. مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور اللہ فرماتے ہیں میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، میں ہر ایک کو اس کا حق ضرور دلاؤں گا. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اس ترازو میں سب سے وزنی عمل اور سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة
فرماتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی رہے گی اور پوری امت جو آپ کے امت میں پیدا ہونے والی ہے سب کے لیے یہ عملی نمونہ بن جائے گا. انک لعلی خلق عظیم کہ نبی آپ کے اخلاق آپ کا کیریکٹر سب سے بہتر ہے, سب سے عمدہ ہے. آپ نے تو غیروں کو معاف کیا ہے, آپ نے دشمنوں کو معاف کیا ہے, آپ نے اپنوں کو معاف کیا ہے, بھائیوں کو معاف کیا ہے, آپ نے کفار مکہ کو معاف کیا ہے, طائف والوں کو آپ نے معاف کیا ہے, آپ نے مکہ والوں کو, مدینہ والوں کو اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ نے سب کو معاف کیا ہے. آپ نے اپنا حق معاف کر دیا ہے اور دوسروں کا حق آپ نے ادا کیا ہے. یہ حسن اخلاق ہے, یہ حسن اخلاق ہے, یہ بہترین اخلاق کا ایک نمونہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھلایا ہے, اپنی امت کو بتلایا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ فہمی اور قرآن کریم کی آیات ان دونوں چیزوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حسن اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے. حسن اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے. میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اچھی چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اچھے اعمال میں سے جو عمل سب سے زیادہ وزنی اور بھاری عمل ہوگا, جس کی وجہ سے اعمال نامے کا پلڑا جھک جائے گا, اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ انسان کا بہترین صفت اور انسان کی جو بہترین صفت ہے وہ اخلاق, کردار, گفتار اور اس کا ہنسنا, اس کا بولنا, اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ, یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے حسن اخلاق سب سے بہتر ہو, جس کے حسن اخلاق سب سے بہتر ہو, سب سے عمدہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو مرتبہ قائم اور صائم کو عطا فرماتے ہیں. یعنی قیام کرنے والا, راتوں کو تہجد پڑھنے والا, راتوں کو اللہ کے سامنے جاگنے والا, راتوں کو اللہ کے سامنے مانگنے والا, راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا, راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قیام اللیل میں, صلاۃ اللیل میں اللہ کے سامنے جب ساری دنیا سو رہی ہو, سارے لوگ اپنے نرم نرم بستر پر سو رہے ہو, اس وقت وہ اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے, ایک وہ بندہ جو اللہ کے سامنے راتوں کو جاگتا ہے یعنی تہجد کا اہتمام کرتا ہے, اور صائم یعنی وہ بندہ جو دن بھر اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے, دن بھر اللہ کے لیے فاقہ کرتا ہے, دن بھر اللہ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھتا ہے, کھانے پینے سے روک کر رکھتا ہے, اس بندے کے مقام اور مرتبے کا آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو وہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جس مقام پر قائم اور صائم ہوتے ہیں. اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے. اب کہتے کس کو ہے اس نے اخلاق, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, کہ درگزر کو لازم پکڑ لینا یعنی کہ معافی یعنی کہ معاف کرنا, لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, عفو درگزر کا معاملہ کرنا, والکاظمین الغیظ غصے پہ کنٹرول کرنا, والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص اسی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفت میں سے یہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کا واقعہ اور ان کی حدیث اتنی پیاری حدیث ہے جو ہم سب کو معلوم ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں بچپنے سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں, 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے. میں
سینے میں تھی. آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں, کبھی آپ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے جھڑکا نہیں, مجھے آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, یا کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا, میں نے تمہیں یہ کام کرنے کو نہیں کہا تھا تم نے کیوں کیا, یا یہ کام کرنے کو کہا تھا تم نے اب تک کیوں نہیں کیا. ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے کسی سامان کو خرید کر لانے کے لیے باہر بھیجا. اس وقت حضرت انس بچے تھے, چھوٹے, آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکل کر آپ بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے. بچے تو تھے ہی, آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کافی دیر ہونے کے بعد آپ حجرہ مبارکہ سے نکل کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں, تو بس آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. جب میری نظر آپ علیہ السلام پر یوں پڑی اور میں پلٹ کر آپ کو دیکھا تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے, اور آپ نے مجھے شفقت کے ساتھ میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کھا دیا اور کہا اے انیس صغیر, یعنی تصغیر کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور ہم اس کو جانتے ہیں, عربی کا گرامر ہے, جب کسی کو شفقت اور محبت کے لیے اور چھوٹے بچے کو پکارا جاتا ہے, مخاطب کیا جاتا ہے, تو انس کو اسے شفقت کے طور پر انیس بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یا انیس کہہ کر کے بیان فرمایا اور کہا اے انیس میں نے تمہیں فلاں کام کرنے کو کہا تھا, تم اب تک کیوں نہیں کر کے آئے, کیوں تاخیر ہو گئی. آپ علیہ السلام نے صرف پوچھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس موقع پر بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے مارا نہیں, مجھے جھڑکا نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں کہا. ایک دفعہ آپ علیہ السلام گزر رہے تھے, حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ اپنے غلام کو وہ ڈانٹ رہے تھے, مار رہے تھے, گالی دے رہے تھے, یعنی اس وقت جھڑک رہے تھے انہیں. آپ علیہ السلام نے کہا اے ابو مسعود تمہیں جتنی قدرت اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر ہے. اگر وہ تمہاری پکڑ کرنے پہ آئے تو تم بچ نہیں پاؤ گے. اے انیس درگزر کرو, خود ہی معاف کرو, معاف کرتے ہوئے چلو, نرمی اختیار کرتے ہوئے چلو, خود ہی اب درگزر کا دامن پکڑو. اے ابو مسعود اپنے غلام کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اپنے نوکروں اور غلاموں کو اور باندیوں کو کتنی دفعہ معاف کیا جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے, یعنی ہر دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تمہاری غلطیوں کو درگزر فرماتا ہے. اگر اللہ ایک ایک غلطی پر پکڑ کرنے پہ آئے تو ہماری ہر سانس میں نافرمانی ہے, ہمارے ہر آن میں نافرمانی ہے, ہمارا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ غداری کر کے, اللہ کے ساتھ دھوکے داری کر کے اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر گزرتا ہے. اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی اور ہمارا کیا حشر ہوگا. میرے بزرگوں ذرا ہمیں سوچے تو پھر ہم کیوں نہیں آپ کو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو مسعود تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر قدرت دی ہے تو تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اسی وقت کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, آپ گواہ رہیے گا اس بات کا کہ میں آج اس وقت ابھی کے ابھی اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گالی دیا. زمانے جاہلیت کے اعتبار سے جیسی گالی دی جاتی تھی کہ ماں کی یعنی ماں کو لگا کر کے گالی دیا کہ اے فلانی کا بیٹا
اس طرح سے اس زمانے میں گالی سمجھی جاتی تھی. کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ صحابہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی دیتے تھے، نہیں. ہاں تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، یہ کلیئر کر دیا ہوں میں. تو انہوں نے ایک دفعہ نامناسب الفاظ جسے ہم گالی کہتے ہیں، نامناسب الفاظ صحیح گالی کہی جاتی ہے جو الفاظ بولنا اچھا نہیں ہوتا، تو آپ نے انہیں گالی دی. اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، سن لیا. اللہ کے نبی نے فوراً حضرت ابو ذر غفاری کو ڈانٹا اور کہا اے ابو ذر تم وہ آدمی ہو جس کے اندر زمانے جاہلیت کا اثر ابھی بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا اے ابو ذر تم پر تمہارے غلام کا حق ہے، تم جو کھاتے ہو وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی اپنے غلام کو پہناؤ، جو تم جہاں رہتے ہو وہی تم اپنے غلام کو رکھو. صحابہ کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ مرتے دم تک آپ رضی اللہ عنہ صحابہ اور اپنے جو غلام ان کے ہوا کرتے تھے ان کو ایک دفعہ دیکھا کسی نے، یہ ایک الگ قسم کے صحابہ تھے، یعنی ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، جنہیں زاہد دنیا کہتے ہیں، تاریخ دنیا، یعنی ایک ٹائم مل گیا، ابھی مل گیا کھانے کو تو کھا لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں. اور کسی صحابہ کو اگر دیکھ لیتے تھے کہ ایک روٹی ابھی کھالی اور ایک روٹی رات کے لیے رکھ لیے بچا کر کے، تو ان کو وہ مارتے تھے. ان کے ہاتھ میں ڈنڈی ہوا کرتی تھی، ان کو مارتے تھے اور کہتے تھے کیا تجھے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ کی رسالت پر یقین نہیں ہے کہ جو اللہ تجھے ابھی کھلا رہا ہے وہ رات میں کھلائے گا، تو بچا کر کے کیوں رکھتا ہے؟ اسے آخرات سے صدقہ کر. تو ایسے لوگوں کو مارا کرتے تھے. ایک الگ ٹائپ کے یہ صحابہ تھے، یعنی توکل علی اللہ اتنی زیادہ ان میں بھری ہوئی تھی، اور معاشرے سے نکل کر جنگل میں انہوں نے آخری زندگی گزارنی شروع کر دی تھی. ایک دفعہ اپنے غلام کو لے کر جا رہے تھے، دیکھا کہ بہترین عمدہ لباس ایک دم شیروانی پہنے ہوئے ہیں خود بھی، اور ان کا غلام بھی پہنے ہوا ہے، اور غلام خچر پہ سوار ہے. کسی نے پوچھ لیا کہ اے ابو ذر یہ آپ کا غلام، آپ نے جتنا بہترین لباس پہنا ہے، 5000 کا کپڑا آپ نے پہنا ہے، 5000 کا کپڑا آپ نے اس کو بھی پہنایا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا. اس دن سے آج تک میں اپنے غلاموں اور اپنے باندیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرتا ہوں اور اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. میرے بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا طریقہ ہمیں بتلاتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام صحابہ آپ علیہ السلام کی زندگی خود اس بات پر اس علم عرب سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئے تھے، آپ آ چکے تھے اور آپ کے خاندان اور بعض صحابہ مکہ میں رہ چکے تھے. دھیرے دھیرے جن کو جیسا موقع ملتا تھا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ رہے تھے. اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو العاص سے نکاح میں تھی. جب آپ ہجرت کے لیے نکلی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوئی تو آپ جب سامنے سے جا رہے تھے تو مکہ کے چودھری ابو جہل عتبہ وغیرہ سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مشورہ کیا اور آپس میں باتیں شروع کر دی کہ محمد کی بیٹی ہمارے سامنے سے جا رہی ہے، یہ ہماری مونچھ کو جھکانے والی بات ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر محمد کی بیٹی ہمارے سامنے سے گزر گئی. اسی لیے عمار ایک اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، جو عمار کر کے ایک صحابی تھے، انہوں نے تیر نکالا اور مارا یوں کہ اونٹنی کے پاؤں میں لگا اور اونٹنی گری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ علیہ السلام کی پہلی بیٹی وہ بھی اونٹنی سے گر گئی. اس وقت آپ حاملہ تھی، حمل سے تھی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا. آپ تکلیف کے عالم میں کفار مکہ
نظروں سے اوجھل ہو کر کے تم یہاں سے نکلنا، ہمارے سامنے سے نکلو گے تو یہ ہماری توہین ہے اور ہم اپنی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بھی کچھ نہیں کہا۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو آپ وہی صحابی، وہی شخص جس نے اونٹنی کو مارا تھی، وہی فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے۔ ہندا، ابو سفیان جو ابو جہل اور امیہ بن خلف کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور جنگ احد میں کمانڈر اور جنرل تھا، ابو سفیان، اس نے کتنے سارے صحابہ کو مارا اور صحابہ کو ظاہری طور پر جنگ احد میں شکست دی تھی۔ آپ علیہ السلام کے عمل کو نہ ماننے کی وجہ سے تو ایسے ابو سفیان کو، ہندا کو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کو، کان کو، آنکھ اور انگلیوں کے پوروں کو، ہاتھوں کو، ہر ایک کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا تھا اور آپ کے سینے کو چیر کر، آپ کے گردے کو، کلیجی کو، پھیپڑا کو نکال کر ہندا نے کچا چبایا تھا اور کہا تھا کہ جو حمزہ کو مار کر میرے پاس لائے گا میں اسے آزاد کر دوں گی اور اسے اتنا انعام دوں گی۔ ہندا نے یہ حشر کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی لاش پر آپ کی نگاہیں پڑتی تھی تو آپ بے اختیاری طور پر رونے لگتے تھے۔ آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے وقت۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ اخلاق کا وہ نمونہ ہے جو دنیا میں زندگی بھر آج سے 1450 سال پہلے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا نمونہ پیش کر نہیں سکتا ہے۔ رہتی دنیا تک کوئی ایسی نظیر نہیں آنے کے دکھا سکتا ہے جو آپ علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ، اذهبوا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے لوگو، اے مکہ والو، میں بھی تم سے آج وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یوسف کو اتنا ستایا لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کے وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ گفتار ہے، وہ خاص صفت ہے، آپ کی سیرت کا ایک بہترین پہلو ہے جسے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، ہم بھی افضل رسل کو پکڑ لیں اور چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، بڑوں کا ادب کرے تو ہمارے بھی اعمال نامے میں سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ ہمارا حسن اخلاق ہوگا، ہمارا کیریکٹر اور ہمارے گفتار و کردار ہوں گے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو اور لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ہمیں حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا